سامنے پھینکے نا ان کے وہی لوگوں نے جو ہے تو اس کا قتل کی اس طریقے سے. تو اب یہاں پہ اب عقل مند لوگ تھے کچھ، تو انہوں نے بولے آپس میں کیوں لڑ رہے، انہوں بولے ہم نے نہیں کرے. تو بولتے کہ اللہ کے رسول موجود ہے نا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور وہ فیصلہ کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ یہ ایسا ایسا جو ہے تو مسئلہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے کہ اب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. اب معاملے کو سلجھانا ہے نا. اور یہ دیکھو یہ جو گائے ذبح کرنے کا جو ہے اس میں 2-3 مقصد ہے اصل میں. تو اس میں ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل میں ہم نے دیکھے نا کہ بچڑا بنا لیے تھے، کچھ لوگوں کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی، ایک تو وہ بھی ختم کرنا تھا. تو کیا ہوا کہ ایک جو گائے ہے اس کو ذبح کرنے دو، اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. موسیٰ نے کہا تو کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. یعنی اب مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بول رہے کہ ایک گائے ذبح کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی گائے، اب یہاں پہ کوئی تفصیل نہیں ہے گائے کی، گائے لیے اور ذبح کرے. اب اس کے بعد یہ تھا کہ اس سے جو ہے تو مسئلہ حل ہونے والا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، پہلے تو بولے کہ تم ہم سے مذاق کر رہے، یعنی گائے ذبح کر رہے بول رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے کہ میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. اس کا مطلب کیا، مذاق کون کرتا، جاہل ہے نا. ہر وقت ٹھیک کچھ تو بھی بے تک کی باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی کیسا تھا، بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی، کتنی پیاری بات تھی نا. تو یہ جاہل جو رہتے نا بے ڈھنگے، ہم بھی دیکھنا یہ اپنا کیریکٹر ہم نے سدھارنا ہے. جاہل لوگ بے تک کی باتیں اور بے ڈھنگے مذاق کرتے. تو پھر کیا ہوا، بولے اچھا اپنے رب سے. پھر بولتے کہ ٹھیک ہے حکم ہے، مذاق تو نہیں ہے یہ نا. تو ٹھیک ہے پھر اب پوچھو. اب دیکھو سوالات، یعنی بے محل بے موقف صرف سوالات کر کے، اصل میں ان کو کرنا نہیں تھا گائے ذبح. تو کیا ہیلے بہانے ٹالنے کے لیے بولے اپنے رب سے درخواست کرے کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب، یعنی کون سی جگہ پہ ہے، کہاں ہے. اتنے سوالات کے باوجود بھی دیکھو وہ اگر نبی کو نبی مانتے، اللہ پہ یقین رکھتے تو فوراً پہلے ہی اس میں عمل کرتے تھے. لیکن اتنے ہیلے بہانے. اللہ نے ہمیں اس کی تعین میں شک ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی دیکھو کتنے سوالات یہاں پہ جو بتایا گیا نا، اسے کیریکٹر صرف سوالات، ہیلے بہانے نہیں عمل کرنے کے واسطے یہ ایسا پھر ایسا ہے نا. جو سیدھی بات ہے بھائی یہ ہے تو ہے ختم. تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ جو گائے تھی اصل میں اگر شروع میں مانتے تو وہ تو کوئی بھی گائے ہو سکتی تھی، لیکن جب اتنے سوالات کیے نا تو ایسا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی سخت، ایک حکم نہیں مانے نا پھر دوسرا سختی آ جاتی. پھر تو وہ جو گائے تھی وہ ایک غریب لڑکے کے پاس تھی اور وہ لڑکا جو تھا ماں باپ کی بہت خدمت کرتا تھا. تو وہ گائے کے اس نے ایسی نہیں دیا وہ گائے، پھر گائے کے برابر اس کو سونا دینا پڑا. یعنی ایسا ہوتا پھر اگر سیدھے طریقے سے ہم حکم نہیں مانتے نا پھر ایسی سختیاں آ جاتی اللہ کی طرف سے. اور پھر جو ہے تو وہ گائے کو جب ذبح کیے اور پھر آگے آئیں گا ابھی اس میں ہے کہ اس وقت ہم نے اب ذبح کیے نا تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. اب گائے ذبح کیے اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور جو جس کا قتل ہوا نا اس کے حصے کو ایسا ہلکا سا ضرب لگاؤ تو دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. کیا ہوا پھر جب وہ گوشت کی ضرب لگائے تو جو جس کا قتل ہوا تھا وہ زندہ ہوا اور اس نے اشارہ کیا کہ میرا قاتل کون ہے، اور اس کے بعد پھر سے مر گیا ہے نا. تو اس سے کیا ہوا، یہ واقعے سے ایک تو قاتل کا پتہ چل گیا، دوسرا گائے کی جو حرمت دلوں میں بیٹھی تھی وہ ختم، تیسرا اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے. تمہارا آخرت پہ یقین نہیں ہے نا کیسے زندہ ہوں گے کیا ہوں گے، تو دنیا میں اللہ نے ان کے سامنے جو ہے وہ کر کے دکھا دیا.
تو یہاں پہ جو ہے نا ہم نے دیکھنا سوچنا کہ ہم کو بھی جو احکامات دائرے کا، اب ہم کو حجاب کے احکامات ہے، پردے کے احکامات ہے، نماز کے احکامات ہے، فرائض کے ہے نا، روزے کا فرض ہے، کتنے سارے احکامات ہی احکامات ہیں. صبح سے لے کے شام تک کے ہم کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری صبح سے لے کے رات تک جو بھی روٹین تمہارا چلے گا اللہ نے بتائی ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. پورا جو روٹین ہے، گھر میں ہو تو ایسا کرو، رشتے ہے تو ایسا کرو، ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے، نہیں اپنی من مانی اور بچنے کے لیے، ٹالنے کے لیے پھر نہیں ابھی نماز شروع کریں گے، ابھی رمضان سے شروع کریں گے، ابھی جمعہ سے شروع کریں، ایسے ہوتا نا. کتنی ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا صاف ستھرے ہو کے شروع، ابھی فلاں جگہ سے آ کے شروع، ایسا کچھ بھی بہانے. جب کا جب فوراً جو حکم آ رہا ماننا ہے. ورنہ کیا ہوتا معلوم کہ یہ سب اتنا سب کچھ سمجھنے کے بعد، اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے بعد بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اللہ فرما رہے ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. تو یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو آیتیں اگر دل پہ، دیکھو سخت سے سخت دل بھی رہنا تو کیا ہوتا معلوم، یہ آیتیں بار بار کچھ چیزیں تو کیا ہوتا، دل نرم پڑتے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہونا، اللہ کے احکام یہ قرآن مجید ہم سن رہے نا، ہمارے دل نرم ہونا. اگر نہیں ہو رہے، سخت ہے جیسے کہ ویسے سننا کرنا اور بولنا نہیں، یہ تو ایسی ہے سب، جتنا ہو رہا اتنا عمل. میں نے خود سنی ہوں یہ بولتی خواتین کہ سننا سب، بیٹھنا سب، جتنا عمل ہو رہا نا اتنا کرنا سب تھوڑی ضروری ہے. یعنی دل کی سختی اتنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے، کیوں دیا یہ کتاب ہمارے پاس. اور دوسری پوائنٹ آتے ہیں نا کہ اپنی عقل نہیں لگانا اور اسلام میں زیادہ سوال نہیں کرنا. ہاں نہیں، دیکھو اس کا سوالات کے بارے میں بھی کیسا ہے نا کہ تم کو دین جاننا ہے تو دین سوالات کیے، اگر کوئی نالج والا ہے اس سے پوچھ رہے تو دین کی معلومات ہوں گی، وہ سوال سے نہیں منع کیے. لیکن جو حکم آیا نا اس کو ٹالنے کے لیے بہانے، یہ ایسا، ہمارا تو ایسا، ہمارا تو کرائے کا گھر ہے، اب ہم کو سود پہ گھر لینا ضروری ہے، ہمارے اتنے مسئلے، اس میں ڈھونڈنا. سمجھ، میں ایک سود کی مثال دے رہی، ایسے ہی پھر کچھ نماز، کوئی بھی جو احکامات ہے جو چھوڑ رہے. پردہ ہے آج کے دور میں کہاں سے ہوتا، پردے والوں کو تو ایسا سمجھے جاتا، ستر کریں گے تو ایسا، یہ سارے جو ہیلے بہانے ہیں نا اس سے منع کیا ہے. اس میں بھی کوئی چھوٹ ملتی کیا پوچھتے لوگ، یہ اتنا کرے تو بس کیا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں تو اس میں جو بتایا جا رہا اصل میں کہ ہم کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے. ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں دل ہے کیا پتھر ہے. جو آیت سے جو بات پتہ چل رہی نا وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے نافرمانیاں کر کر کے ہمارے دل پتھر تو نہیں ہو گئے، اتنے سخت تو نہیں ہو گئے کہ اب کیا قرآن اور حدیث کا کہ کوئی اللہ کی بات چل رہی تو اس کا اثر نہیں ہوتا. اتنے ڈھیٹ بن گئے کہ وہاں سے جو ہے تو سنی انسنی کر کے چلے جا رہے. اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ ہم کو باہر کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ ضروری ہے مگر اللہ کا کلام ضروری نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ پتھر بھی اگر کنٹینیو پانی گریں گا نا، آپ دیکھو کوئی ایک ایسی چٹان پہ اگر کنٹینیو پانی گرتا نا وہ بھی ٹوٹ جاتی. لیکن انسان کے دل گناہ کر کر کے اتنے سخت ہوتے کہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. تو اللہ سے یہاں پہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو سخت دلوں کے اوپر قرآن نہیں نازل ہوتا ہے نا. اور ایک ہے نا وہ کہ نیک کون ہے، ایک انسان عالم ہو سکتا، زاہد ہو سکتا، عابد ہو سکتا، حافظ ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا، لیکن اگر دل نرم نہیں ہے نا تو نیک نہیں ہو سکتا. نیکی کے لیے شرط ہے دل کی نرمی. تو یہ پتھروں سے بھی سخت ہو کیا ہے، خدا کے جب احکام ہم پڑھ رہے ہے نا. یہ آیت قرآن ایسا نہیں کہ رسمی طور پہ چلو رمضان شروع ہوا قرآن جو ہے تو کرنا ہے، اس کے بعد عید آئی جیسے کہ ویسے. اس کے لیے ہم نہیں سن رہے، کوئی رسمی نہیں، ہم تو بلکہ ہم عمل کرنے کے لیے کہ ہم جیسے آج ہے ہم رمضان کے بعد ویسے نہ ہوں. آیتیں ہم دعا کریے اللہ ہمارے دلوں کو نرمی دے دے، یہ آیتیں ہمارے دل پہ اترے ہے نا. اللہ فرماتے اے مسلمانوں، کیا آپ ان لوگوں سے، اب یہ سب عام جو اس وقت کے نو مسلمان تھے نا، ایمان جو لاتے جا رہے تھے اس وقت کے بھی اور آج کے بھی، کہ یہ جو خود شرارتی ہے نا، جو نہیں لانا چاہ رہے ایمان، جو اسلام کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے. تو یہاں پہ دیکھو کہ یہ جو ہم سب یہ بنی اسرائیل کا یہودیوں کا پڑھ رہے نا،
تو یہ لوگوں تو انتظار میں تھے، یہ جو نئے مسلم نو مسلم ہے نا، یہ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک نبی کا انتظار کر رہے، یہ کر رہے، اب نبی آ گئے تو لوگوں نے تو پہلے اسلام قبول کیے. وہ دیکھو نا، بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، سیرت میں پڑھیں گے نا کہ لوگ سوچتے کہ ارے یہ تو وہ جو یہودی علماء ذکر کرتے یہ تو وہی نبی ہے. حج کے موقع پہ آئے تھے تو آپ وسلم کے ہاتھوں پہ ایمان لا لیے، ان سے پہلے ہم لا لیں گے، ایسا تھا ان کا. اور جا کے پھر ان کو بولتے تھے کہ دیکھو یہ وہ نبی ہے نا، یہ اسلام کی، یعنی اپنے جو ہمسائے پڑوسی تھے نا ان کے، یہ یہودی لوگ تو ان کے، لیکن انہوں نے تو ٹھان لیے تھے نا کہ ہم کو نہیں ماننا ہے اس نبی کو. کیوں نہیں ماننا ہے، ابھی میں ذرا آگے بتاتی آپ کو کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاندان سے نہیں تھے. ایک ہی بس حسد، یہ پارے کی تھیم اگر دیے نا، حسد تھا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اس لیے نہیں مانتے تھے. تو یہ لوگ جا جا کے ان کو بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں تم ان سے امید رکھ رہے، جس نے ٹھان لیا کہ بات ہی نہیں ماننی ہے اس کو کیسے سمجھا سکتے. ایک رہتا نا کہ جو ایک سادے رہتے جن کو کوئی علم نہیں رہتا، ان کو بتائے تو وہ انسان کس سے توقع کی کر سکتے کہ وہ مانیں گے، لیکن جس نے ٹھان لیا کہ تم کچھ بھی بولو ہم نہیں ماننے والے، ان کو کیسے سمجھیں گے. وہی اللہ فرما رہے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. ایک گروہ یہ علماؤں کا گروہ تھا، سنتے تھے سمجھتے تھے مگر جان بوجھ کے اس کی کیا کرتے تھے، اندر تحریف یعنی تبدیلی کرتے تھے. محمد رسول اللہ سے اب یہ جو ہے نا دو گروپ، ایک علماء کا گروپ اور ایک عوام کا گروپ. ان آیتوں کے اندر دیکھو، یہودی جو علماء تھے نا ایک ان کا گروپ تھا، اور انہی کے عام لوگ بھی تھے تو ان کا ایک، تو ان لوگوں کی آپس کی بات چیت ہے. اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. یعنی یہ عام لوگ تھے. عام لوگ کیا کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہے نا، توحید کی دعوت دے رہے، آخرت کی دعوت دے رہے، یہ سب جو دعوت ہے تو لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں یہ تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی غلط نہیں ہے. پھر وہ لوگ کیا کرنا، اپنے علماء کے پاس جانا، ان کو بولنا. تو وہ علماء یہ ان کو تخلیہ یعنی اکیلے میں ان کو کیا بول رہے کہ تم بیوقوف ہو گئے، کیوں ان کے سامنے بولے ہاں یہ صحیح ہے، ہم نے بھی سنے، ہماری بھی کتاب میں یہ ہے، اور تم ایسا بول کے پھر آخرت میں تم خود اپنے خلاف حجت کر رہے. ایسا یعنی دیکھو کیسے عالم ہوں گے اور کیسا جو ہے تو یہ لوگوں کا اور یہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم آپس میں بول رہے کہ تم چھپاؤ، تم مت بولو ہاں توریت میں یہ ہے، یہ تم آپس میں بات کر رہے، لیکن کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. اللہ تو سب دیکھ رہا نا. تم انسانوں کو دھوکہ دیں گے لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم اور گمان پر چلے جا رہے ہیں. دیکھو ایسی ہے نا آج بھی، جو کل حدیث پڑھے تھے نا کہ تمہارے لوگوں پہ بھی یہ حالات آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے نا کہ تم پر بھی ایسے حالات آنے والے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ امیوں کا، امی یعنی کوئی علم نہیں. آج مسلمان میں بھی دیکھو کچھ ایک طبقہ ایسا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ان کو، دین کا الف بے بھی نہیں معلوم، اور پھر کیسا کر رہے ہو. انہوں نے دین نیکی سمجھ کے بھی کچھ کام کر رہے نا، ہر ایک انسان کر رہا نا. انہوں نے کیا کیے، اپنی بے بنیاد امید اور آرزو اور گمان، اپنا دین نکالے اپنے طریقے. یہ جو بدعت کیا ہے نا، یہ سب وہی ہے نا کہ بس اپنی بے بنیاد جو ہے تو گمار پر چلے جا رہے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے شریعت بنا رہے. نیکی بھی وہی نیکی مانی جائیں گی جو اللہ رسول نے بتائی. ہم اپنے دل سے تھوڑی نہیں. اب جیسا شب برات تھی کل ہے نا، تو کئی ذکر ہے قرآن میں اور حدیث میں، نہیں نکالے شب برات یہ رات جتنی شب قدر کی فضیلت ہے اس سے زیادہ فضیلت اس کی بتا دی، من گھڑت باتیں ساری. تو یہ کیا ہے، جن کو کوئی علم نہیں ہے وہ ایسی چیزیں کرتا. ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا نوشتہ لکھتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے شریعت تو وہ مانی جائیں گی جو اللہ نے بھیجی ہے نا. پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. یہ علماء لوگ بڑے بڑے، آج آپ دیکھو کتنے یہ شب برات پہ، اگر میں مثال یہ آیت کی دے رہی، اتنے ویڈیو اس کی فضیلت کے بارے میں، اور کیا کہ وہ بڑے عالم ہیں انہیں ایسا بول رہے. یہ فائدہ دنیا میں نام، دنیا میں نمود، اس کے لیے خالی جو ہے تو کیا ہے غلط کہ اللہ نے یہ اس کی فضیلت یہ ہے، اتنا یہ پڑھے تو اس کا وہ ہے، وہ کیا کیا جو ہم کو کوئی اوتھینٹک نہیں ملتا.
ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھو اب یہودیوں کو جو ایک خوش فہمی تھی نا، وہ یہ بھی تھی، کیا تھی وہ؟ لن تمسن النار الا ایاما معدودات، کیا بولتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند دن۔ معدود کا لفظ اپن نے دیکھے نا، یہ رمضان کے اس میں آیا تھا نا، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن، تو یہ